وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ وہ یہودی ہیں کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے ڈرامہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، اپنے میں بعض لوگوں کے ساتھ جب یہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو قالو، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ تو وہ جو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، ہاں، یہ اس آیت نمبر 76 کی تفسیر بیان اور لفظی ترجمہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے نا، تو توریت کے علماء اور یہودیوں کے سرداروں کو بڑا اندیشہ ہوا کہ اب ان کی روزی تو بھئی جاتی رہے گی اور ان کی سرداری تو گئی، مٹ جائے گی، کیونکہ توریت میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک صاف صاف لکھا ہے، پہچان لیے جائیں گے، لوگ پہچان لیں گے کہ ہاں یہ برحق نبی ہیں، ان کے اوصاف تک ذکر ہیں، اور جو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اور جب لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عین اسی کے مطابق پائیں گے، ان باتوں کے مطابق، ان صفات کے مطابق جو توریت میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ تو فوراً ایمان لے آئیں گے۔ یہ ان کو گھبراہٹ ہوئی، اور اس طرح وہ کیا کریں گے، وہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ ان کے علماء نے سوچا کہ پھر وہ اپنے علماء کو اور سرداروں کو چھوڑ دیں گے، تو اس اندیشے سے تو انہوں نے توریت میں تبدیلی کر دی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ مبارک لکھا ہوا تھا اس کو بدل دیا، نام لکھا ہوا تھا، نام کو بدل دیا، حلیہ شریف بدل کے رکھ دیا، تغیر کر دیا، تحریف کر دی۔ مثلاً توریت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوبصورت، جمیل، وجیح، بال خوبصورت، آنکھیں خوب سرمگی، قد درمیانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا، وہاں پر کیا لکھا، لکھا کہ وہ جو نبی آئیں گے وہ بہت لمبے اور طویل قامت ہوں گے، دراز قد ہوں گے، یہ لکھ دیا۔ مٹا کر دوسری بات لکھ دی کہ آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی، بال ان کے الجھے ہوئے ہوں گے معاذ اللہ، اور پھر وہ اپنی عوام کو یہی والا کلام سناتے تھے، اور توریت پڑھ کر سناتے تھے، اور بولتے تھے کہ کتاب الہی کا مضمون تو یہی ہے۔ اور اب ان کی جو عوام ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ باتیں تو ان نبی میں جو کہ حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں تو نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے انہوں نے یوں بدلا کہ تاکہ لوگ جب ان باتوں کے خلاف پائیں گے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہمارے ہی گرویدہ رہیں گے، ہمارے ہی مرید رہیں گے، اور ہمارے ہی ہمیں ہی فالو کرتے رہیں گے، اور ہمیں اسی طرح سے پیسہ دیتے رہیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ فتویٰ لیتے تھے تو وہ فتوے کے اپنے حق میں، حالانکہ ان کے خلاف فتویٰ جا رہا ہوتا تھا مثال کے طور پہ، تو وہ اپنے حق میں فتویٰ لکھواتے تھے اور اس میں بڑی بڑی رقمیں دیا کرتے تھے، اور اسی بات پر ان کے جو علماء ہیں یہودیوں کے، ان کو یہ بڑی ٹینشن تھی۔ تو اس پر فرمایا گیا ہے کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے توریت میں من گھڑت باتیں لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے لکھا ہے، حالانکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں لکھا ہوتا، وہ کلام الہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف صرف اس لیے کرتے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان کو دنیا کی قیمت ملے، غلیظ دنیا کی گندی قیمت ان کو مل جائے، پیسے ملے ان کو، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے یہ لکھے ہوئے کی وجہ سے اور ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے۔ پڑھیں اب آپ کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ والی باتیں بتاتے ہو جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح عطا کی ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ باتیں ظاہر کی ہیں؟ یعنی جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہوتے تھے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا تم لوگ ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا، تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں، تم میں جیت جائیں تمہارے اوپر، تو تمہیں شکست دے دیں، اس طرح تو ان کو یہ والی باتیں پتہ چل جائیں گی، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ اپنے یہودیوں کو سمجھاتے ہیں۔
کیا کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دیکھیں آگے کیا لکھا ہے، افلا تعقلون. وہ تو کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اور اور چھپاتے تھے نا جب باتوں کو، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولا اولا یعلمون ان اللہ یعلم. اولا یعلمون، کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے؟ کیا بات نہیں جانتے؟ کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم، سب جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ وہ کیا کیا باتیں اپنی توریت میں چھپا رہے ہیں، اور وہ کیا کیا باتیں ہیں جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، ان میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں امیون، جو ان پڑھ ہیں، بغیر پڑھے ہوئے ہیں. لا یعلمون الکتابہ، کتاب کو نہیں جانتے ہیں. الا، مگر یہ کہ امانیہ، مگر یہ کہ وہ اپنی امانیہ، من گھڑت ان کی تمنائیں، جھوٹی ان کی من گھڑت باتیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف ان کے گمان ہے، یہ صرف گمان کرتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں. حضرت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی منافق جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ملتے تھے نا، تو ان سے کہتے تھے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے. تم حق پر ہو، اور تمہارے نبی حضرت محمد وہ بھی سچے حق پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا قول حق ہے، اور ہم ان کی جو نعت اور صفاتیں اپنی توریت میں پاتے ہیں. لیکن جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان کے سردار ان منافقین کو کی ملامت کرتے تھے، کہتے تھے یہ تم کیا غلطی کر رہے ہو، کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ والی باتیں بتا رہے ہو جو ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہ والی باتیں ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ اس طرح تو وہ اور اسٹرانگ ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا، اور وہ اس کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے، تمہارے اوپر دلیل قائم کریں گے. کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحق ہونا توریت میں لکھا ہوا تھا، تو پھر یہودیوں نے پیروی کیوں نہیں کی؟ تو تمہیں عقل وغیرہ نہیں ہے؟ افلا تعقلون، تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا، ان کے کمالات کا انکار کرنا، بھائی یہی یہودیوں کا طریقہ تھا اور ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت، اور یہ صرف خیال کرتے ہیں، یہ صرف گمان میں پڑے ہوئے ہیں، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ یہودیوں کا ایک دوسرا ہے، ایک گروہ ہے امیون سے مراد. کہ اب یہودیوں کے جو وہ جو دوسرے گروہ کی سنیے، کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو پڑھے ہوئے لکھے ہوئے نہیں ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھنا وڑھنا نہیں آتا، تو جو کتاب یعنی توریت کو خود تو جانتے نہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں، کیونکہ ان کو پڑھنا نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے سیلفش سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیالوں میں بس پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں خوش ہیں وہ. ہاں اس میں خوش ہیں. تو فویل للذین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتابہ بایدیہم، جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر اس کے بعد یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ھذا، یہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے، من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ آگے ارشاد ہوتا ہے لیشترو، تاکہ وہ خریدیں یا حاصل کریں بھی، اس لکھے ہوئے کے بدلے میں، ثمنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت حاصل کریں بس. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے. وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے بھی ویل ہے، یعنی تباہی اور بربادی ہے، خرابی ہے.